السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے تیسرے باب سے انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں فرعون اور فرعونیوں کے انجام کے تعلق سے حکایت سماعت کی۔ آج 26ویں ایپیسوڈ میں 26ویں درس میں ہم حکایت نمبر 83 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بڑھیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے کے لیے جب دریا کے پاس پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ اللہ رب العزت نے پھیر دیے کہ وہ خود بخود واپس پلٹ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ فرمایا، کیا تم میں کوئی جانتا ہے؟ شاید بنی اسرائیل کی بڑھیا کو معلوم ہو۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے بتا دے۔ وہ بولی، خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک کہ جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عرض قبول کی گئی، مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہ بڑھیا بولی، تو حضور سے میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اسی درجے میں جہاں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا بولی، اللہ کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ وہاں آپ کے ساتھ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرما دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بھی بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنازہ مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار فرما گئے۔ سبق: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو نہ صرف جنت ہی بلکہ جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرما دی۔ معلوم ہوا خدا کے مقبولوں کو جنت پر اختیار حاصل ہے۔ پھر جو مقبولوں اور رسولوں کے سردار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار کہے وہ بڑا ہی بے خبر اور جاہل ہے۔ حکایت نمبر 84، بنی اسرائیل کی گمراہی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات پائی۔ جب انہوں نے دریا کو پار کیا، ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو یہ کیا بکتے ہو؟ یہ بت پرست تو بربادی اور ہلاکت کے حال میں ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ سبق: خدا تعالیٰ کی اتنی مہربانیوں کے باوجود جو اسے بھول جائے اور بتوں کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جائے، اس کی گمراہی و جہالت میں کیا کلام ہے۔ حکایت نمبر 85، سامری سنار۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامری کی طرف منسوب تھا۔ یہ قبیلہ گائے کی شکل میں بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ
ظاہری مسلمان بھی ہو گیا مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے، بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح خدا بنانے کی درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا، اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا، پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے بچڑے کی طرح بولنے لگی، یعنی اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری اور بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے فرمانے لگے، اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا، میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ کی کچھ خاک اٹھا لی اور وہی خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہی بات اچھی لگی، میں نے جو کچھ کیا اچھا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری یہ سزا ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا مجھے چھو نہ دینا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اسے چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بڑی شدت کا بخار ہو جاتا، انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا، میرے ساتھ کوئی نہ لگے۔ لوگ بھی اس سے دوری اختیار کرتے تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا، جنگل کو چلا گیا، بڑا ذلیل ہو کر مارا گیا۔ سبق: آج بھی گائے کے پجاری چھوت چھات کے علمبردار ہیں۔ جس طرح وہ مسلمانوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی خاک سے اگر زندگی مل سکتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے بھی آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کے امتی جو اولیاء ہیں، ان کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں فیوز و برکات کیوں نہ حاصل ہو سکے، اور یقیناً ہوتا بھی ہے، لیکن جو دل کے اندھے ہیں اور سامری سے بھی زیادہ شقی ہیں، وہ ان اللہ والوں کے فیوز و برکات کے منکر ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہم نے یہ سنا کہ کس طرح سے ایک آدمی نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کی قوم کو کفر اور شرک کے راستے پر ڈال دیا، اور کس طرح سے اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا۔ یقیناً ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔